سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم سے اسٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے جو آیت گزر گئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت کے بارے میں آتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کے اعتبار سے قرآن شریف کی آخری آیت تھی. اس کے 31 دن بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، اور باقی کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 دن بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے. 12 قرآن شریف کی آخری آیت وہ تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے. یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ جو آیت ہے جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ سب سے لمبی آیت ہے، اور شاید اس لیے بھی بڑوں سے سنا ہے کہ شاید اس لیے لمبی آیت ہے کہ جو اس میں قرض کے معاملات کا ذکر ہے، اور قرض کے معاملات لمبے ہی ہوتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ آیت لمبی ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمى، تو ایک مقرر وقت تک کرو، فاکتبوہ، اور لکھو. مطلب یہ بولو کہ یہ نہیں کہ بھئی جمعے کو میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، یہ چیز واپس کر دوں گا. کون سا جمعہ، تاریخ لکھنا ہے، مہینہ لکھنا ہے، تاکہ مسئلہ نہ ہو اس کو. ولیکتب، اور چاہیے، فاکتبوہ، تم لکھو اس معاملے کو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا. اگر قرض دینے والا اور لینے والے کو لکھ پڑھ نہیں آتا تو پھر کاتب کو منگوائے گا، لکھنے والے کو منگوائے گا، اور ان سے لکھے گا، بالعدل، انصاف کے ساتھ. جو طے ہے، جو شرائط ہے، وہ انصاف کے ساتھ ہے. ولا یأبی کاتب، اور انکار نہ کرے کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، اس بات سے کہ وہ لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اس کو، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے. ولیملل للذی، اور بتلائے وہ شخص، علیہ الحق، کو جس پر قرض ہے، وہ بتائے گا تو وہ لکھے گا آگے. ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے. ولا یبخس منہ، اور کوئی کمی نہیں کرے گا اس لکھائی میں، شیئا، تھوڑی سی، شرائط میں سے کوئی بھی کمی نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں اور یہ اپنی طرف سے کچھ لکھے، ایسے نہیں کرے گا. فإن کان الذی، پھر اگر وہ شخص، علیہ، جس پر قرض ہے، الحق کا معنی قرض ہے یہاں پہ، سفیہن، بے عقل ہے، مجنون ہے اور پاگل ہے، اور ضعیفن، یا ضعیف ہے، ایج سے زیادہ ہے، عمر سے زیادہ ہے، بول نہیں سکتا. اور لا یستطیع، یا بتلانے کا استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل، وہ بتانے کا استطاعت نہیں رکھ سکتا، مطلب وہ گونگا ہے، بہرا ہے، یا وہ کوئی چائنیز زبان بولتے ہیں، جیپنیز بولتے ہیں، جس کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، ایسے سچویشن میں ہو. فلیملل، پھر ایک کارگزار کو لائے گا، ایک بندے کو لائے گا، ٹرانسلیٹر کو لائے گا، ان کو بتائے گا اور ان سے وہ لکھوائے گا. ولیہ، وہ بالعدل، وہ انصاف کے ساتھ بات کرے گا. یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنی طرف سے ان کو کچھ بولے بتائے بیٹھے، تو انصاف، وہ بھی انصاف کرے گا ٹرانسلیٹر. واستشہدوا، اور گواہ کرے گا، شہیدین، 2 گواہ، من رجالکم، مردوں سے. مردوں کا مطلب، رجال کا مطلب نیک لوگ، ایسا ہے جو گناہگار نہ ہو، جو جھوٹے نہ ہو، صحیح لوگ ہو. فإن لم یکونا، پھر اگر نہیں ہے وہاں پہ، رجلین، 2 مرد، تو فرجل، ایک مرد ہو جائے گا، وامرأتان، اور 2 عورتیں ہو جائیں گی. ممن ترضون، جو جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہی کے لیے. مطلب وہ بندے ایسے ہوں کہ گواہی دینے لینے کے قابل ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور غلط لوگ نہ ہو. ان تضل احداہما، یہ اس لیے کہ اگر ایک عورت، ان تضل، کہ اگر بھول جائے، احداہما، ان 2 عورتوں میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد کرا دے، احداہما الاخری، دوسری عورت اس کو یاد کرائے. عورت ایک سے بھول جاتی ہے کام کی بات، تو اس لیے 2 عورتیں ہوں گی اور ایک مرد. ولا یأبی الشہداء، اور نہ کرے گواہ، انکار نہ کرے کوئی گواہی سے، اذا ما دعوا، جب اسے بلایا جائے. شیخ سرفراز حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک واقعہ کیا ہے کہ میں ریاض الصالحین بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو ایک عورت آئی، کوئی کالج میں پروفیسر تھی. اس نے کہا کہ جی مساوات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عورت اور مردوں کے درمیان وہ مساوات نہیں کرتا، اعضاء میں وہ، قصاص میں وہ، اعضاء قصاص میں وہ مساوات نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے اشکال ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک کرتا ہے اشکال، اب اگر آپ نے بولے تو میں بھی جواب دینا ہے. اب یہ ہے کہ ایک بندے نے، ایک عورت نے کسی مرد کی داڑھی کاٹی، اب داڑھی زبردستی کاٹی ہے کسی عورت نے، تو اگر مرد نے داڑھی کاٹی ہے تو وہ مرد بھی اس مرد کی داڑھی کاٹے، ٹھیک ہے. تو چونکہ اگر داڑھی کاٹی تو یا تو 100 اونٹ دیت دے گا اس پہ، اور یا وہ داڑھی کا. اب اگر کسی عورت نے مرد کی داڑھی کاٹی تو پھر مرد کیا کرے گا اس عورت کے ساتھ؟ پھر تو مساوات نہیں ہے نا. اور اس طرح
عورت کے سر کے بال اب لازمی ہے جیسے مرد کے لیے داڑھی ہے. اب عورت نے اگر کسی مرد نے عورت کے سر کے بال کاٹ دیے تو پھر وہ عورت کیا کرے گی اس کی جگہ پہ؟ وہ اگر مرد کے سر کے بال کاٹے بھی تو وہ تو اس طرح کا حکم نہیں رکھتا جیسے بال. اور اگر بال کی جگہ پہ سر کے بال کی جگہ پہ عورت اس کی داڑھی کاٹے تو وہ بھی غلط ہے, مساوات نہیں آتا. تو کہتے ہیں اس لیے مساوات نہیں رکھتا نا, مرد عورت کے درمیان نہیں ہے. اس طرح اور اعضاء بھی مرد اور عورت کے مختلف ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا اس میں. اچھا, ولا تسأموا, اور کاہلی نہ کرو, ان تکتبوہ, جب تم لکھتے ہو, صغیرن, چھوٹا معاملہ ہو, او کبیرن, یا بڑا معاملہ, الی اجلہ, ایک میعاد پر. ذالکم اقسط, یہ پورا, اس میں پورا انصاف ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, واقوم, اور بہت درست ہے, للشہادت, یہ گواہی, وادنا, اور نزدیک ہے, اللہ ترتابو, کہ شبہ میں نہ پڑو. ہاں لکھ دیں گے, گواہ بھی ہوں گے, نہ لڑائی ہوگا نہ جھگڑا ہوگا, شبہ نہیں پڑے گا ان کو. الا ان تکون تجارتا, مگر نہیں لکھیں گے گواہی, نہیں دیکھیں گے گواہوں کو, نہ لکھیں گے کہاں پہ, الا ان تکون تجارتا, تجارت میں, حاضرتا, جو حاضر ہو. ایک دکان پہ بیٹھے ہے, اس نے پیسے دے دیے, اس نے کپڑا لے لیا, تو اس کی لکھائی کی کوئی ضرورت نہیں گواہوں کی. تدیرونہا, جو درمیان میں ہوتا ہے, بینکم, تم لوگوں کے. فلیس علیکم, پس کوئی گناہ نہیں ہے, جناح, کوئی گناہ نہیں ہے تم پر, اللہ تکتبوہا, کہ اس صورت میں جو تجارت حاضرہ ہوتا ہے, جو ہر چیز سامنے ہوتا ہے, یہ کمپیوٹر میں نے لینا ہے, میں نے پیسے دے دیے, اس نے مجھے کمپیوٹر دے دیا, یہ کیمرہ میں نے لینا ہے, میں نے پیسے دے دیے, اس نے کیمرہ دے دیا, بس اس میں کوئی لکھ پڑھ کی ضرورت نہیں. اچھا, واشہدوا, اور جب تم, اور گواہ کر لیا کرو, اذا تبایعتم, جب تم سودا کرو, ولا یضار, اور نقصان نہ کرے, کاتب, لکھنے والے کا, ولا شہید, نہ گواہ کا. ایسا نہ ہو کہ کل وہ گواہی دے دے یا وہ لکھائی کے لیے آ جائے, پھر دوسری پارٹی اس کو مجبور کرے, اس کو تنگ کرے, تو یہ نہ گواہ کو تنگ کرنا ہے اور نہ جو لکھنے والا ہے اس کو. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر ایسا کرو گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ, تو یہ گناہ ہے, بکم, تم پر, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرتے رہو اللہ سے, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھلاتا ہے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اب اگر قرضے کی بات ہے یا کوئی اور معاملہ آیا لیکن سفر میں ہے, سفر میں ان کے پاس وہ ضروریات سہولیات نہیں ہوتے جو مقام پہ ہوتے, سفر میں ہے, وَلَمْ تَجِدُوا, اور وہاں پہ نہیں ہے, کاتباً, لکھنے والا, فَرِحَانٌ, پھر وہ رہن کرے, مقبوضہ, اس کو دے. مطلب میں نے کسی کا سفر کے دوران پیسے لینے ہیں تو میں اس کو گھڑی دے دوں گا, رہن اس کو بولتے ہیں, یا میں اس کو موبائل دے دوں گا, یا میں اس کو کمپیوٹر دے دوں گا, یہ لے لو اور مجھے یہ چیز بھرنے میں دے دو, یہ رہن بولتے ہیں. رہن, یہ ریحان جو ہے, یہ رہن کا جمع ہے, رہن فتح یفتح باب سے ہے. اچھا, رہن ایک بندے نے لے لیا, پھر وہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے کہ نہیں جب تک وہ چیز اس کو واپس نہ ملے. تو اس کے بارے میں زیادہ جو محقق قول ہے امام ابو بکر جساس الرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رہن کی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے تلامذہ کے نام لیتا ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, عافیہ روحدی رحمۃ اللہ علیہ, اور حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ, ظفر ابن حزیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیتے ہیں کہ تمام اس کے قائل ہے کہ مرتہن, جو رہن, جس نے رہن لی ہے کسی چیز کی, وہ رہن سے فائدہ نہیں لے سکتے. اور اس پر مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے, الفلک المشحون, جس میں یہ سارے دلائل اس نے اکٹھے کیے ہیں کہ رہن سے فائدہ نہیں لے سکتا, اور یہ صرف قبضے میں ہوگا. بعض لوگ فتح القدیر کا حوالہ دیتے ہیں, لکھتے ہیں کہ جو فتح القدیر میں لکھا ہے, ہیلا کرتے ہیں, لیکن حرام چیزوں میں ہیلا نہیں ہوتا. بہرحال رہن سے فائدہ نہیں لے سکتے. فَإِنْ أَمِنَا, پھر اگر کسی چیز کو امن ہو, وہ مطمئن ہو, بعضکم بعضاً, کوئی دوسرے سے مطمئن ہو کہ یار یہ بندہ اچھا ہے اور اس کا اعتبار ہے مجھے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ, پھر وہ پورا کرے وہ شخص جس کا اس نے اعتبار کیا ہے امانت کی. پر اگر اس نے رہن نہیں لیا, ایسے پیسے دے دیے کہ یہ بندہ اچھا ہے, شریف ہے, واپس دے دے گا, تو پھر کوئی اعتبار نہیں ہے رہن کا, پھر وہ بغیر رہن کے بھی لے لے, بغیر لکھ پڑھ کے بھی کرتے ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهُ, تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے, ربہ, جو تمہارا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہی مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور اگر تم نے چھپایا گواہی, فَإِنَّهُ آثِمٌ, تو تم گناہگار ہو, قلبہ, تمہارا دل گناہگار ہوگا اگر تم نے گواہی چھپائی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ
سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے. لیکن آج کل تو گواہی بندہ دے نہیں سکتا، گواہی دے گا تو پھر اس کو تنگ کرتے ہیں الٹا. تو ایسی جگہوں پہ پھر بندے کو اچھی بات ہے کہ وہ خاموش ہی رہے.